یہ سوال کیا کہ آپ انکار کرتے ہیں رجم کا. میرا پچھلا بیان اس پہ ہوا تھا نا کہ زانی کی سزا اسلام میں کیا ہے. جو شادی شدہ مرد اگر زنا کرے تو اسلام میں سزا یہ ہے کہ پتھروں سے مار کے اس کو ہلاک کیا جائے. غامدی صاحب نے اس کا انکار کیا اس سزا کا کہ یہ نہیں ہے اسلام. تو ایک خاتون نے ان سے سوال کیا کہ چاروں امام جو اتنے بڑے بڑے مجتہد تھے، اسی طرح بڑے بڑے محدثین، سب اسی کے قائل ہیں کہ شادی شدہ مرد اگر زنا کرتا ہے تو اسے پتھروں سے مار کے ہلاک کیا جائے گا. تو کیا ان لوگوں کو قرآن و حدیث سمجھ میں نہیں آیا؟ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو پروفیسر صاحب نے جواب یہ دیا کہ یہ سب ہمارے لیے قابل احترام تھے، لیکن ہمیں قرآن نے قرآن کو فالو کرنے کا حکم دیا ہے، کسی مجتہد محدث کو فالو کرنے کا حکم نہیں دیا. بات الفاظ ہو سکتے ہیں میری ورڈنگ اپنی ہو، مفہوم اس کا یہی تھا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کہ ہم یہ سب ہمارے لیے قابل احترام ہیں مگر غلطی سے پاک کوئی بھی نہیں ہے. تو ایک طرف ہمارے سامنے قرآن و سنت ہوگا، دوسری طرف ہمارے سامنے یہ بڑے بڑے ائمہ ہوں گے، تو ہم فالو قرآن و سنت کو کریں گے، ان اماموں کو نہیں کریں گے. یہ بالکل ایسے ہے جیسے آپ کی بیگم نے کہا کہ بکرے کا گوشت 5 کلو چاہیے. آپ نے کہا بیگم مہنگا ہو گیا ہے. بیگم نے کہا کہ میں نے یہ نہیں پوچھا کہ بکرے کا گوشت مہنگا ہے یا سستا، یہ سوال میں نے کیا ہی نہیں. اور آپ ہکا بکا ہو جاتے ہیں بیگم کا یہ جواب سن کے، حالانکہ آپ نے جو آرڈر دیا ہے وہ اس خبر میں آرڈر چھپا ہوا ہے. بیگم اس آرڈر کو کیا کر رہی ہے؟ وہ پی گئی، بات گھما دی اس نے. تو وہ تو بیگم ہے، چلتا ہے. اگر وہ باتیں نہ گھمائے تو پھر مہنچو ٹائپ کے مرد بھی تو ہوتے ہیں نا، وہ تو کوئی حقوق ہی پورا نہ کریں، اس کا تو پھر بھی ٹھیک، اس پہ سوٹ کرتی ہے یہ چیز، مگر غامدی صاحب پہ ایسی چیزیں سوٹ. تو ان سے یہ سوال پوچھا کہ آپ جو ہے زیادہ قرآن سمجھتے ہیں ان ائمہ کی نسبت. تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ جب ایک طرف قرآن ہو اور ایک طرف یہ بڑے بڑے ائمہ ہو تو ہم فالو کس کو کریں گے؟ قرآن کو. حالانکہ پوچھنے والی خاتون کا یہ سوال نہیں تھا، سوال گھمایا ہے. ارے وہ تو ساری دنیا مانتی ہے کہ ایک طرف قرآن اور ایک طرف چاروں امام اور امام بخاری مسلم جیسے محدثین ہو تو ہم قرآن ہی کو فالو کریں گے. بلکہ پوری دنیا ایک طرف ہو، سارے مسلمان ایک طرف ہو اور ایک طرف قرآن ہو، تو فالو کس کو کرنا ہے؟ قرآن کو. سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ یہ عجیب سی بات ہے کہ پوری دنیا کی سمجھ میں قرآن کا وہ مفہوم نہیں آیا جو 15ویں صدی میں آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے. اس اشکال کا جواب چاہیے کہ ایک غیر مسلم آج اسلام قبول کرتا ہے، وہ کہتا ہے یار تمہارے قرآن اور حدیث تو نہ ابو حنیفہ کی سمجھ میں آیا جس کو آدھی دنیا فالو کر رہی ہے، نہ امام شافعی کی سمجھ میں آیا جس کو 1/3 دنیا فالو کر رہی ہے، نہ امام مالک اور احمد بن حنبل کی سمجھ میں آیا جس کو باقی مسلمان جن کو فالو کر رہے ہیں. تو ان میں سے کسی کی سمجھ میں نہیں آیا، جبکہ یہ اتنے بڑے بڑے اسکالرز تھے اور پوری دنیا ان کو فالو کرتی آ رہی ہے. تو اب کیا اسلام سمجھو گے؟ اس کا مطلب تمہارا اسلام ہی ناقص ہے، اسلام محفوظ نہیں ہے. یہ سوال تھا اصل میں کہ اللہ نے یہ اسلام ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں دے دیا کہ ان کو سمجھ میں آیا ہی نہیں. پھر ایک آدھ تو غلطی کر سکتا ہے، سارے ہی غلطی کر رہے ہیں، کسی کے سمجھ میں نہیں آیا. اور آج سمجھ میں کس کے آیا ہے؟ لندن یونیورسٹی کے ایک پروفیسر صاحب کو سمجھ میں آ رہا ہے. تو ہمیں ان پروفیسر کی ذاتیات پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. علمی اختلاف تو ہر آدمی کر سکتا ہے نا، تو ہم بھی کر سکتے ہیں. تو ہم آپ سے یہ علمی اختلاف کرتے ہیں کہ آپ سے سوال کچھ پوچھا گیا، جواب کچھ اور دیا گیا. تو یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. جتنے باطل لوگ ہیں سب کا انداز اسی طرح کا ہوتا ہے، پوچھو کچھ جواب کچھ اور ملے گا. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe.